کر نماز پڑھ کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. اور ربانی آپ لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے ہلال رمضان آپ کی زندگی میں عطا کر دیا، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا کر دیا، رمضان میں عبادت اس نیت سے کرنی ہے کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو، اے میرے رب میں آپ کو منا کر رہوں گا، میں آپ کے سامنے سجدہ کروں گا، تو روٹھا ہوا ہے پھر بھی رو رو کر ہم تمہیں منائیں گے. یہ سوچ کر کے جب ہم عبادت کریں گے، اللہ کی قسم رمضان میں عبادت کرنے میں مزہ آئے گا. آپ اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ بہت جلد انشاءاللہ اگر رب نے چاہا تو ہم رمضان المبارک کا استقبال کریں گے. ہلال رمضان کو ہمیں دیکھنے کو ملے گا، لیکن یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ابھی جو 8-10 دن ہے، یہ 8 اور 10 دن میں ہم میں سے کون رہیں گے اور کون نہیں رہیں گے یہ ہمیں بھی علم نہیں ہے. اس لیے کہ زندگی کا جو باغ ڈور ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میرے بندے تم اس دن اتنی عمر میں اتنے دن میں اتنے وقت میں مر جاؤ گے. لیکن دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، عورت مرد بچے بوڑھے، جن کو اللہ نے شعور دیا ہے، ان کو یہ یقین ہے کہ مرنا ہے. کوئی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا جو موت سے انکار کرتا ہو، میں نہیں مروں گا جی. کسی سے بھی آپ پوچھیں گے، چاہے وہ دبلا پتلا ہو، موٹا تگڑا ہو، باڈی بلڈر ہو، پہلوان ہو یا پھر معمولی کوئی بھی ہو، اگر آپ پوچھیں گے ہاں بابا موت تو آنی ہے، موت آ کر رہے گی، کب آئے گی معلوم نہیں. موت آئے گی سب کے علم میں ہے، سب کو یقین ہے کہ مرنا ہے، موت آ کر رہے گی، لیکن کب آئے گی یہ کسی کے علم میں نہیں ہے، یہ صرف میرا رب جانتا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ جو 8-10 دن ہے، 8-10 دن میں ہم میں سے کون ہوگا جو ہلال رمضان کو دیکھے گا؟ کن کی قسمت میں اللہ نے رمضان کا استقبال لکھا ہے، رمضان کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں اللہ نے کن کن قسمتوں میں لکھا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن امید، دعا، دونوں چیزیں ہونی ہے. یہ امید رہنی ہے کہ ہم ہلال رمضان کو دیکھیں گے، اللہ نے چاہا تو ہم رمضان کا استقبال کریں گے. دوسری بات نے آپ سے عہد و معاہدہ کرنا ہے کہ اس مرتبہ اگر ہمیں رمضان مل گیا، اللہ نے ہماری زندگی میں رمضان عطا کر دیا، تو جم کر عبادت کریں گے. یہ ابھی سے عہد کرنا ہے. اللہ نے رمضان دیا ہماری زندگی میں تو جم کر عبادت کریں گے، خوب اللہ اللہ کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، تراویح میں قرآن سنیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، روزوں کی پابندی کریں گے، اور جھوٹ نہیں بولیں گے، رشوت لے رہے ہیں چھوڑ دیں گے، حلال کمائی سے روزہ افطاری کریں گے، حلال کمائی سے سحری کریں گے. ابھی سے عہد و معاہدہ کرنا ہے، اپنے آپ سے کرنا ہے. اللہ میری زندگی میں تو رمضان عطا کر، ہم تیرے سے وعدہ کرتے ہیں اے رمضان ہم خوب عبادت کریں گے اور اس پر قائم بھی رہنا ہے. اس لیے کہ رمضان اتنا بابرکت مہینہ ہے
جس مہینے کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، داماد رسول، حضرت علی حسن اور حسین کے ابا، کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی کا قول ہے کہ اگر اللہ کو ہم کو جہنم میں ڈالنا ہوتا تو رمضان جیسا بابرکت مہینہ ہمیں عطا نہیں کرتا، سورہ اخلاص ہمیں عطا نہیں کرتا۔ یہ حضرت علی کی بات سنا رہا ہوں میں، اس لیے کہ اللہ نے جنت بنائی ہے ہمارے لیے۔ رمضان اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ 11 مہینہ آدمی نافرمانی میں اپنی زندگی گزارتا ہے، ایک مہینہ آتا ہے اور ایک مہینہ آ کر اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اسی لیے کہ یہ رمضان کو اللہ نیکیوں کا سیزن بنا کے دیا ہے، نیکیوں کا سیزن بنا کے دیا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہے کہ رمضان میں آدمی ایک نفل پڑھے گا فرض کے برابر ثواب، فرض پڑھے گا 70 فرض کے برابر ثواب۔ اب میں ایک نقطے کی بات بتانے چلا ہوں، توجہ سے اور دھیان سے تر و تازہ ہو کر سنیں۔ ایک فرض پڑھے گا 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ روزہ بھی فرض ہے نا، روزہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہم بالغ ہیں، عقل مند ہے، مقیم ہے، صحت مند ہے، تو روزہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ جب روزہ ہمارے اوپر فرض ہے تو یہ فرض ادا کر رہے ہیں، اگر ایک روزہ رکھے گا تو 70 روزہ رکھنے کا ثواب اللہ عطا کرے گا۔ تو نیکیوں کا سیزن ہے۔ اگر رمضان کا مہینہ زندگی میں آ جاتا ہے، اللہ نے عطا کر دیا ہے، تو رمضان کے مہینے میں جو ہمارے پورے سال کے گناہ ہے، ان گناہوں کو ختم کر دینا ہے عبادت کر کر کے۔ لیکن رمضان کو رمضان سمجھ کر اگر عبادت کریں گے تبھی ہوگا۔ اگر ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ چھوڑ رہے یہ رمضان کیسا کی گزار لیں گے، کپڑے کا بزنس کر لیں گے، جوتا بیچ لیں گے، ٹیلرنگ کر کے کپڑے سی کر کے پیسے کما لیں گے، سموسا اور پپئی اور کلنگڑا بیچ کر کے ذرا پیسے پہلے جما لیں گے، تراویح بعد میں پڑھیں گے، مغرب کی نماز جماعت سے نہیں پڑھیں گے، یہ سال کما لیں گے، آئندہ سال جو ہے خوب جم کر عبادت کریں گے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ اللہ نے آئندہ سال کے جینے کے لیے تجھے سرٹیفکیٹ دے دیا ہو۔ اللہ نے تو بڑے بڑوں کو جو ہے سرٹیفکیٹ نہیں دیا، سند نہیں دیا۔ نمرود، وہ بھی، ان کو بھی زندگی کی سند نہیں ملی۔ فرعون، ان کو بھی نہیں ملی۔ یہ تو فرعون تھے، نافرمان تھے۔ نبیوں کو بھی اگر کائنات اللہ نے پیدا کیا ہے تو میرے اور آپ کے نبی کے صدقے میں، میرے اور آپ کے نبی کو بھی پردہ فرمانا پڑا۔ میرے اور آپ کے نبی بھی اس دنیا سے پردہ فرمائے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ، وہ ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے۔ ہم رہ سکتے ہیں، اور 1 سال تک تو نے کیسا امید باندھ لیا کہ آئندہ رمضان تجھے ملے گا، جبکہ کسی کے علم میں نہیں ہے کہ مرے گا کب۔ میں آپ کو یہی بتا رہا تھا نا۔ اور مسلمان ہو کر کے یہ کہنا کہ آئندہ سال
تجھے کہاں سے مل گیا جینے کی سند، جینے کی سرٹیفکیٹ بھائی؟ جب نبیوں کو اللہ نے نہیں دیا، بڑے بڑے دولت خزانے والوں کو نہیں دیا، اور تو ایمان والا ہے، تیرا تو ایمان اسی پر ہے کہ مرنا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس پر ایمان لانا ہے، نہیں تو ہم مسلمان کیسا ہو سکتے ہیں؟ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر۔ مسلمان جو 7 بنیادی چیزیں ہیں، اسلام کی بنیاد کتنے ہیں؟ 5 ہے، لیکن جو عقیدے کی بنیاد ہے، جڑ ہے، وہ 7 ہیں۔ اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے، فرشتوں کے اوپر ایمان ہے، فرشتے ہیں ایمان ہونا ہے، اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان لانا ہے، جتنے بھی رسول آئے، نبی آئے، آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان رہنا ہے، اچھی اور بری تقدیر اللہ کے طرف سے ہوتی ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، مرے گا تب تو اٹھایا جائے گا نا، تو مرنا یقینی ہے، اس پر تو ہمارا یقین ہے، ایمان ہے یہ ہمارا کہ مرنا ہی ہے۔ جب مرنا ہی ہے اور مرنے کا وقت متعین نہیں ہے، ٹائم کسی کو معلوم نہیں۔ اب ہم لوگ اتنے یہاں ہیں، کسی معلوم ہم میں سے کس کا وقت آ گیا ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں، بہت سارے ہم میں ہی لمبی لمبی امیدیں باندھتے ہیں، بیٹی کی شادی کرانی ہے، بیٹی کی شادی کرانی ہے، یا پھر خود جوان ہے تو اپنی شادی کرنی ہے، اتنا بھیک میں مانگنا ہے جوڑے کے لیے اتنا بھیک میں مانگنا ہے، کتے کی طرح جا کر سسرال میں دم ہلا کر غلامی بھی کرنی ہے، سب امیدیں باندھتے ہیں، لیکن یہ کسی کے علم میں نہیں ہے کہ یہ جو ہم امیدیں باندھتے ہم جیئیں گے کب تک۔ بہت سارے امیدیں لگی ہوئی ہے، بعضوں کے تو شادی کے کارڈ بھی بڑھ چکے ہوتے ہیں، نوشو بن کر بیٹھا ہے، میں نے نوشوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، امیدیں اتنی ساری ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں، وہ نوشوں کو معلوم نہیں، یہ جو ہزاروں کی امیدیں دل میں لیے بیٹھا ہے ان کو معلوم نہیں کہ کفن کا کپڑا دکان میں آ چکا ہے۔ ادھر لمبی لمبی امیدیں ہیں، خریداری چل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم دیکھیے آپ شادی کے لیے، بھائی شادی میں جانا ہے، اپنے بچے کی شادی ہے یا خاندان والوں کی شادی ہے، اب بازار میں شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں، فلاں محل جانا ہے، فلاں بڑی دکان ہے، وہاں کپڑے کی دکان ہے، چلو زیور خریدنا ہے، یہ خرید رہا ہے، وہ خرید رہا ہے، یہ خریداری میں لگا ہوا ہے، لیکن اس بندے کو یہ معلوم نہیں کہ ان کے کفن کا کپڑا بھی دکان میں آ چکا ہے، شوٹ کا کپڑا سینے لینے جا رہا ہے، لیکن کفن کا کپڑا بھی ساتھ میں آ چکا ہے، معلوم نہیں کب مرے گا۔ پھر یہ گارنٹی کیسے دے سکتا ہے تو کہ آئندہ رمضان ہم عبادت کریں گے، یہ رمضان ہم خوب کما لیں گے، جوتے بیچ لیں گے، کپڑے بیچ لیں گے، چپل بیچ لیں گے۔ اسی لیے ہر رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر عبادت کرنی ہے۔ رمضان اللہ دے دیا، عطا کر دیا، تو پھر یہ سوچنا ہے کہ آئندہ رمضان مجھے نصیب ہو یا نہ ہو، یہ رمضان مجھے جم کر عبادت کرنی ہے، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں نے بہت کی ہے۔ آپ یہ تو رمضان کی برکت ہی ہے نا کہ بہت سارے پیوٹاں پینا چھوڑ دیتے ہیں، بہت سارے رشوت خور رشوت لینا چھوڑ دیتے ہیں، بہت سارے زانی زنا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بہت سارے حرام کے کھانے والے
حرام طریقے سے کمانے والے اپنا کاروبار بند کر دیتے. نہیں، رمضان کا مہینہ ہے، بڑا برکت والا مہینہ ہے، یعنی ان کے دل میں بھی رمضان کی عظمت ہے، اس لیے کہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، روٹھے ہوئے رب کو منانا ہے. تو ہر رمضان کو حدیث یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ سوچ کر کھڑا ہونا میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتی ہے. میری زندگی کی، حضور کا فرمان ہے، یہ سوچ کر نماز پڑھ کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. اور ربانی آپ لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے ہلال رمضان آپ کی زندگی میں عطا کر دیا، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا کر دیا، رمضان میں عبادت اس نیت سے کرنی ہے کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو، اے میرے رب میں آپ کو منا کر رہوں گا، میں آپ کے سامنے سجدہ کروں گا، تو روٹھا ہوا ہے پھر بھی رو رو کر ہم تمہیں منائیں گے. یہ سوچ کر کے جب ہم عبادت کریں گے، اللہ کی قسم رمضان میں عبادت کرنے میں مزہ آئے گا. شرط یہی ہے، شرط یہی ہے کہ آئندہ پھر ہمیں رمضان ملے یا نہ ملے، یہ سوچ کر عبادت کرنی ہے. تو رمضان المبارک. اچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کے لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے، اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے، تو پھر یہ تمنا کرے گی میری امت کہ سارا سال رمضان رہنا ہے. کیا حدیث ہے، حضور کی حدیث ہے. اور پھر رمضان میں جو روزہ نہ رکھے، کل قیامت کے میدان میں پکڑ ہوگی. اب سنیے، بات ذرا سخت کرنے چلا ہوں ان حضرات کے لیے جن حضرات کی زندگی میں رمضان تو آتا ہے مگر اس رمضان کو انہوں نے ناقدری کے ساتھ گزار لیا. کل قیامت کے میدان میں وہ صحابہ بھی آئیں گے، وہ صحابہ بھی پوچھ سکتے ہیں تمہارے سے کہ پینے کو پانی نہیں تھا، کھانے کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہیں تھا، پہننے کے لیے چپل نہیں تھا، دھوپ کڑک کی پڑ رہی تھی، پھر بھی ہم جنگ کے میدان میں گئے اور جنگ لڑے لیکن روزے کی حالت میں تھے. جنگ بدر میں صحابہ روزے کی حالت میں ہے. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں حالات دیکھ رہے ہیں، آقا حالات دیکھ رہے ہیں کہ دھوپ کڑاکے کی ہے، دھوپ کڑک ہے اور اتنی دھوپ ہے، ریت گرم ہے. افطاری سحری کے لیے کچھ نہیں. آج تو افطاری کرتے ہیں اس نیت سے کہ پورا دن بھر ہم بھوکے تھے، دے دھنادن دے دھنادن دے دھنادن، جلدی بسم اللہ پڑھنا ہے. ادھر مؤذن صاحب کائی کو رے، مؤذن صاحب 1 منٹ لیٹ کر دے رہی نا، کائی کو نہیں جا رہی مائک کے پاس. وہ 1 منٹ برداشت کرنا نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ 1 منٹ لیٹ ہوگا تو مؤذن صاحب کیا ہوا رے بابا، یہ عجینو کئی کو حضرت ٹائم دیکھو تمہیں. اچھا اچھا اچھا، آئی مؤذن آئی دیکھا نہیں بھائی، معاف کرنا، بسم اللہ الرحمن. چلو بھائی دعا پڑھو. ابھی دعا پڑھ چکے، پورا دن بھر کا بھوکے ہیں، پورے دن بھر کے بھوکے ہیں. خیال کیا ہے؟ پورا دن ہم بھوکے ہیں، کھانا ہے، بسم اللہ پڑھتے ہی بس چبایا سو چبایا، نہیں تو اندر. بازو کون بیٹھا ہے؟ جا رہے پہلے میں ہی کھا لے تو دیکھیں گے میرا پیٹ بھر رہا. افطاری شام کا کھانا اس لیے جم کر کھا رہے ہیں کہ پورا دن ہم بھوکے تھے. سحری کے وقت اسی لیے جم کر کھاتے ہیں، نلدے تک، معاف کرنا، جم کر نلڈے تک کھاتے ہیں سحری کے وقت میں، اس لیے کہ پورا دن بھوکے رہنا ہے. جنگ بدر میں مسلمان روزے سے ہیں اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 ہے. ادھر 1000 سے بھی زائد ہے، 1000 اور ادھر 313. اللہ کی مدد کی بات کر رہا ہوں میں
کہ جب انسان روزے سے ہوتا ہے اللہ کے اوپر یقین کر کے اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ صحابہ روزے کی حالت میں، 17 رمضان المبارک کی بات کر رہا ہوں میں، جنگ بدر 17 رمضان کو ہوئی ہے، ادھر میرے نبی دعا کرتے ہیں مدد کے لیے، اللہ یہ 300 تیرے ہیں، یہی میری زندگی کی پونجی ہے، اگر ان کا کچھ ہو گیا تو تیرا نام لینے والا کون ہوگا؟ ادھر میرے آقا ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اور ادھر صحابہ کا جذبہ میرا رب دیکھ رہا ہے، روزہ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، لیکن ان کو روزے کی قدر معلوم، روزے کی اہمیت معلوم، روزے کی عظمت معلوم، اسی لیے صحابہ روزہ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ کی مدد کیسے آئی؟ اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا۔ لیکن اسی جنگ کی ایک بات بتاؤں، مکے میں امیہ بن خلف ایک گھوڑا پال رہا ہے، اللہ کے نبی کا گزر ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے بات کی، اللہ کے نبی نے فرمایا امیہ گھوڑا بڑا اچھا ہے، زبردست ہے، طاقتور ہے، خوبصورت گھوڑا ہے، اچھا پالا ہے تم نے۔ تو اس نے کہا اے محمد اسی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر میں تمہیں قتل کروں گا، نعوذ باللہ، اسی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر میں تمہیں قتل کروں گا۔ اللہ کے نبی کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے امیہ تو میرے ہاتھوں قتل ہوگا۔ اللہ کے نبی کی زبان سے یہ بات نکل گئی امیہ تو میرے ہاتھوں قتل ہوگا۔ جنگ بدر ہے، جنگ بدر ہے، امیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر کے ڈھونڈ رہا ہے، حضور کو ڈھونڈ رہا ہے۔ کون؟ امیہ۔ میں نے کہا تھا اسی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر کے میں تمہیں قتل کروں گا، ڈھونڈ رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، اور پوچھتا بھی ہے کہاں ہے محمد، کہاں ہے، کدھر ہے، کیا رہے تو جب سے کس کو بھی مانتا نہیں، کس سے بھی تیرا واسطہ نہیں، خالی ایک ہی بات بولتا ہے محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے، گھوڑے کے اوپر سوار ہو گیا ہے، محمد کہاں ہے، محمد کا ایڈریس پوچھ رہا ہے، کیا قصہ کا؟ تو رہی میں بولیا تھا میں تم نہ قتل کر، تو انہوں بولے تھے انہوں منجے قتل کرتی، اگر وہ میرے ہاتھوں بچ گیا تو یقیناً میں مرنا سو۔ کافر کو یقین دیکھو حضور کی بات پر، کیا ہمیں کتنا یقین ہے، جل بولو، ایمان والا ہو کر، نبی کا دیوانہ ہو کر، نبی کا غلام ہو کر ہمیں نبی کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا ہے۔ امیہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر آ رہا ہے، حضور نے دیکھ لیا، ایک خنجر لیا، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ کون سا کی جھاڑ کا ایک ٹہنی، ایک لکڑی، خیر اللہ کے نبی نے اٹھا کے مارا، امیہ کے یہاں تھوڑا سا لگا، معمولی زخم ہوا، یہاں تھوڑا سا لگ کے چلا گیا گردن میں۔ لیکن حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جنگ بدر میں، بدر کے میدان میں امیہ چیخنے لگا، چلانے لگا، ایسا ہی چیخ رہا تھا یہاں تک کہ گدھے کی آواز بن گئی اس کی چیختے چیختے۔ تو لوگ تانا دینا شروع کر دیے، شرم نہیں آتی، بڑا پہلوان بنا پھرتا تھا، بڑا طاقتور باڈی بلڈر بنا پھرتا تھا، معمولی خراش ہے، معمولی زخم ہے، یہ زخم سے کیا ہو جائے گا؟ وہاں سر کٹ رہے ہیں، کسی کا ہاتھ کٹ کے الگ ہو رہا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، اور کسی کو خنجر لگا ہے سینے پر، اور معمولی زخم کے لیے تو رو رہا، شرم نہیں آتی تجھے؟ تو امیہ کہتا ہے سنو ایمان تازہ ہو جائے گا، ایک کافر کی بات سنا رہا ہوں۔ امیہ کہنے لگا او لوگو تم اسے معمولی زخم سمجھتے ہو، اگر مکے کے سارے لوگوں کو میری تکلیف تقسیم کر دیا جائے، بانٹ دیا جائے، تو سارے لوگ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، پھر بھی لوگ تانا دے رہے ہیں، تجھے کیا رہ ہو گیا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟
تو امیہ کہنے لگا تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ زخم کس نے دیا ہے؟ یہ زخم نبی کے ہاتھوں سے، محمد کے ہاتھوں سے لگا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر میں تمہیں قتل کروں گا۔ ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی تھی کہ اے امیہ تو میرے ہاتھوں قتل ہوگا۔ آج دنیا کے سارے لوگ بھی مجھے بچانا چاہے تو بچا نہیں سکتا۔ اس تکلیف کے لیے اگر دوا ڈالے اور ڈاکٹر سارے مل کر کے مجھے بچانا چاہیے، زخم صحیح کرنا چاہے، صحیح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نبی کی زبان سے وہ بات نکلی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ میری موت۔ کافر کو اتنا یقین ہے، اور آج کا مسلمان ہے میں غلام رسول ہوں، میں غلام رسول ہوں، میں مسلمان رہے، میں 5 کلو بڑے کا چھوٹے کا گوشت کھانے والا، میں سب سے بڑا مسلمان ہوں۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کافر کو اتنا بڑا یقین ہے نبی کی بات پر۔ ادھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، ایک نفل پڑے گا فرضوں کے برابر ثواب ہے۔ حضور نے فرمایا، وہ بھی حضور نے استقبال رمضان بیان کیا، وہ سنو جیسا رمضان سے پہلے آپ بھی بیان ہو رہا ہے، حضور نے بھی صحابہ کو جمع کر کے یہ نے فرمایا، اے لوگو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے، ایک مہینہ آنے والا ہے، جو مہینہ صبر کا مہینہ ہے، جو مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، جو مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے، جو مہینہ غمخوری کا مہینہ ہے، جو مہینہ اللہ اکبر عبادت کا مہینہ ہے، اور ایسی عبادت کہ نفل پڑھو گے فرض کا ثواب، فرض پڑھو گے 70 فرض کا ثواب، اور اس مہینے میں ایک رات آنے والی ہے، حضور کا فرمان ہے، جس کو شب قدر کہتے ہیں، 1000 مہینوں سے افضل ہے اس رات کی عبادت۔ یہ حضور اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ آج ہی عہد کر لیں کہ ہم رمضان اللہ ہماری زندگی میں عطا فرمائے، ہم خوب عبادت کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، روزوں کی پابندی کریں گے۔ اگر اللہ نے ہماری زندگی میں رمضان ادا کر دیا، ہم اپنے سجدوں میں اللہ کے سامنے گر گرا کر رو کر اپنے روٹھے رب کو منائیں گے۔ یہ عہد کر کے اٹھے، خوب صدقہ خیرات کریں گے، خوب زکوٰۃ دیں گے، خوب غریبوں کے اوپر خرچہ کریں گے۔